اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ نمازی کے سامنے سے گزرنا بڑا سخت ترین گناہ ہے، اور اس گناہ کے متعلق احادیث میں آپ علیہ السلام نے بڑی سخت وعیدیں اور بڑی سخت سزائیں ذکر فرمائی ہیں۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے جس میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو اس گناہ کی سزا کا علم ہو جائے جو وہ کر رہا ہے تو وہ 40 تک ٹھہرنے کو بہتر سمجھے۔ راوی کو اس میں شک ہے کہ آپ علیہ السلام نے 40 دن فرمایا یا 40 مہینے فرمایا یا 40 سال فرمایا، لیکن اکثر علماء کی رائے یہی ہے کہ یہاں 40 سے 40 سال مراد ہے۔ تو حدیث مبارک یہ ہوئی کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو اس گناہ کی سزا کا علم ہو جائے جو وہ نمازی کے سامنے سے گزر کر رہا ہے تو 40 سال تک ٹھہرنے کو بہتر سمجھے بنسبت نمازی کے سامنے سے گزرنے کے۔ کتنا سخت ترین گناہ ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ لیکن اگر مجبوری ہے، کوئی ضرورت ہے، تو پھر نمازی کے سامنے سے گزرا جا سکتا ہے۔ اس صورت میں دو باتیں سمجھ لیجیے۔ اگر مسجد بڑی ہے، بڑی مسجد سے مراد یہ ہے، میں نے پہلی کسی ویڈیو میں اس کی تفصیل بھی بتلائی تھی کہ اگر مسجد 3600 اسکوائر فٹ میں بنی ہوئی ہے، چاہے وہ مسجد تکونی ہو، چکور ہو، لمبی ہو، کیسی بھی ہو، اگر مسجد کا رقبہ 3600 اسکوائر فٹ کا ہے تو وہ مسجد بڑی ہے، یا 3600 اسکوائر فٹ سے زیادہ ہے تو وہ مسجد بڑی ہے۔ اس مسجد میں نمازی کے سامنے سے 3 صف چھوڑ کر کے گزرا جا سکتا ہے۔ ایک صف تو وہی کہ جس میں نمازی کھڑا ہے، مزید 2 صف چھوڑ کر کے کوئی گزرنے والا گزرنا چاہے تو اس کے سامنے سے گزر سکتا ہے، اس صورت میں وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر مسجد چھوٹی ہے، یعنی مسجد کا رقبہ 3600 اسکوائر فٹ سے کم ہے تو وہ مسجد چھوٹی ہے، اس مسجد میں نمازی کے سامنے سے 3 صف چھوڑ کر کے بھی نہیں گزرا جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر نمازی سب سے آخر والی صف میں کھڑا ہو اور گزرنے والا سب سے اگلی صف سے گزرنا چاہے تب بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو نمازی کے سامنے سے گزرنے سے متعلق ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ مسجد چھوٹی ہے یا بڑی ہے۔ اگر مسجد چھوٹی ہے تو پھر کسی بھی صورت میں نہیں گزرنا چاہیے یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو جائے، اور اگر مسجد بڑی ہے تو 3 صف چھوڑ کر کے گزرا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر مسجد چھوٹی ہے تو پھر اس صورت میں کسی سترے کو استعمال کر کے نمازی کے سامنے سے گزرا جا سکتا ہے۔ سترے کی مقدار احادیث میں یہ ہے کہ کم از کم وہ 1.5 فٹ لمبا ہو اور 1 انگلی کے برابر موٹا ہو۔ کوئی ایسی چیز جو 1.5 فٹ لمبی ہو اور 1 انگلی کے برابر موٹی ہو، نمازی کے سامنے اس کو رکھ کر کے کوئی گزرنے والا گزرنا چاہے تو پھر گزر سکتا ہے، یہ اس کے لیے جائز ہے، اس صورت میں وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ اسی ذیل میں ایک مسئلہ سمجھ لیجیے، اگر کوئی شخص کسی نمازی کے سامنے اپنا ہاتھ اس طرح سے کھڑا کر دے، اگر کوئی شخص کسی نمازی کے سامنے اپنے ہاتھ کو کھڑا کر دے اور پھر گزرنے والا اس کے آگے سے گزر جائے تو پھر اس صورت میں وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ یہ بھی جائز ہے کیونکہ عام طور سے ہر ایک کا ہاتھ 1.5 فٹ یا اس سے زیادہ لمبا ہوتا ہے، تو اس صورت میں اگر کوئی شخص ہاتھ کو بطور سترہ استعمال کر کے کسی گزرنے والے کی مدد کرنا چاہے تو یہ جائز ہے، اور گزرنے والے کے لیے پھر اس صورت میں یہ گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔